قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہے ان کے حمایتی شیطان ہے، اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بات بنا پہ جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گرے پڑی تھی، تو اس شخص سے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کیا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبو دار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کی بات ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔
اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑے جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑے تو پھر وہ باغ دگنا پھل لائے، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فواری کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی بھی پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس پہ بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتوان بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل پڑ جائے؟ اللہ تم سے اس طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرنے والے خالص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرے، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اس سے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس سے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اور تم جو خرچ کرو گے یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اعلانیہ خیرات کر دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پہ لازم نہیں، ہاں اللہ سے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آج سیب نے چو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت ہی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر اگر تم جان لو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی
بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والوں کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کی نہ لکھنے پر تم پہ کوئی حرج نہیں۔ جب خرید و فروخت کو کر لو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے ہے، اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائیں کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون